نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں اور بار بار جانا چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتاؤ کچھ رہ گیا ہے؟ ہوں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو دنیا میں چاہیے تھی، مرتے وقت چاہیے تھی، مرنے کے بعد چاہیے تھی؟ کاروبار بھی اچھا ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ٹینشنیں دور ہو جائیں، ذلیل نہ ہوں، عزتیں بڑھ جائیں، کلمہ مل جائے، میں نبی پاک کا دیدار ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں، اور خواب میں آقا کی زیارت بھی ہو جائے، پھر نبی پاک جنت میں ساتھ لے جائیں، پھر بچتا کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو میری ہے، اور میں نے یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کی، ماشاءاللہ جو علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فضیلت حدیثوں میں اور روایتوں میں موجود ہے، کہ یہ سب چیز نبی پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کرتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا۔ جبھی تو شاعر نے کہا نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، واٹ ایور پرابلم، کوئی مسئلہ ہے نا، بتا تو رہا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہوا یہ، اس کا نچوڑ یہ، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں تو پھر مشکل نہیں رہنی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں۔ بعض اوقات آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا پرابلم ہم یہ ہو گیا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ پہ موبائل آ جاتا ہے، اور وہ موبائل اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، گھنٹہ نکل گیا، 2 گھنٹے نکل گئے۔ اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اگر فارغ بیٹھا ہوں دکان پہ تو میری تسبیح بار آنی چاہیے، موبائل کی جگہ تسبیح بار آنی چاہیے، کہ چلو یار 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا موبائل اٹھانا ہی ہے تو یار کوئی کام نہیں تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں سورہ یاسین نہ پڑھ لوں؟ ایک سورہ یاسین پڑھوں گا 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ آپ سوچیں، کاروباری ہو نا تو بنو نا کاروباری، کہ تھوڑی دیر میں کیا کیا کما سکتا ہوں، کتنی فضیلتیں کما سکتا ہوں۔ تو اللہ کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہم بن جائیں، اور میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہنے لگے۔ اچھا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہوگا، آخرت میں تو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت سے کاروبار پر بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ واقعہ ہے ایک شرابی کا، اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہاں پہنچا دیا۔ بہت امیزنگ سٹوری ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی۔ ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں۔ تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے۔ پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں۔ تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر، ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے۔ اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے کہ وہ تو شرابی ہے، شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا ہے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے، دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام، پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا، تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا۔ اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتہ چلا تو پتہ چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی کہ باہر آئیے، وہ تو شراب کے نشے میں مست، تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے۔ کہ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ جو بزرگ شراب خانے کے باہر کھڑے تھے نا، کہ اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا۔ اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی، کھڑے ہوئے، باہر آئے،
اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا کہ تمہیں بتا دوں تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ زمانے کے ولی بنے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو۔ آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے، کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادب جو ہے نا وہ بڑی کمال کی شے ہے۔ داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیں تو اس شاندار انداز سے آپ ادب کا درس دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسلام میں ادب کا جو ہے نا بہت زیادہ درس ہے۔ آپ سنیے گا، کشف المحجوب شریف کا ایک باب ہے جس کا نام ہے کشف حجاب، یعنی آداب کا بیان۔ اس باب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1، ادب کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، ادب کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں۔ اور نمبر 3، مختلف آداب زندگی اس میں بیان کیے گئے۔ اور سبحان اللہ، داتا گنج بخش جو ہے ادب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اس کے مقام کے مطابق علیحدہ آداب ہیں۔ مروت، سنت اور عزت کی حفاظت ادب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ہمیں درس دیتی ہے، آپ نے وہاں پر تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای فقہوہم وادبوہم، یعنی اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ تم کس طرح خود کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے فقہوہم، خود بھی علم دین سیکھو، دین کی علم حاصل کرو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرو۔ ادبوہم، خود بھی ادب یعنی مینر سیکھو اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی آداب سکھاؤ، اور یہ ہے طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ تو پتہ چلا کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے۔ بادب بانصیب، ہمیشہ یاد رکھیں، بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اور مفسرین کرام سبحان اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی
کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا یہ ادب کا انداز ہے، اور خدا تو احکم الحاکمین ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وادی طویٰ میں جا رہے ہیں، لہٰذا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے ادب میں نالین شریف اتار دیجئے۔ تو پتہ چلا ادب کا درس اللہ کریم کی طرف سے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ اور سنیے، حضرت جلال بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے، لہٰذا جو شریعت نہیں جانتا وہ کامل ایمان والا نہیں، اور شریعت ادب سکھاتی ہے، تو جو ادب نہیں جانتا اس کا ایمان کامل نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں؟ لا دین لمن لا ادب لا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں ادب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اچھا، پھر پرابلم یہ ہے ادب جو ہے نا وہ صحبت سے بھی آتا ہے۔ با ادب لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ کو ان کو بزرگوں میں ادب کرنا نظر آئے گا، اولیاء کی ادب کی بات کریں گے، جب صحابہ اور اہل بیت کی بات کریں گے تو زبان سے بڑے ادب والے الفاظ نکلیں گے۔ مگر آج پرابلم یہ ہے کہ بے ادبوں سے دوستی، بے ادبوں کی باتیں سنتے سنتے زبان بھی بے ادب ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام لے جاؤ، لا دین لمن لا ادب لا۔ اس کا دین ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جس کے اندر ادب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی درس داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہمیں صحبت بھی اختیار کرنی ہے، ماحول بھی اختیار کرنا ہے، دوستی بھی کرنی ہے، تو ادب والوں کے ساتھ کرنی ہے، عشق والوں کے ساتھ کرنی ہے، جو اولیاء کا ادب کریں، جو صحابہ کا ادب کریں، جو اہل بیت کا ادب کریں، جو انبیاء کا ادب کریں، اور جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل و جان سے ادب کریں۔ تو بہرحال اس ایک واقعے میں جہاں ادب کا درس ملا، حضرت بشر حافی کو مقام کیسے مل گیا؟ بظاہر کون سی نماز تھی، کون سا سجدہ تھا، کون سا صدقہ تھا، ادب نے زمانے کا ولی بنا دیا۔ اور بے ادبی جو ہے نا وہ بندے کو تخت سے تختے پر لے آتی ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ ابلیس شیطان عبادت گزار تھا نا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، بے ادبی کی نا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ بڑے جس کو کہنا کہ تکبرانہ انداز میں کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ بے ادبی، ایک بے ادبی نے عزازیل کو، فرشتوں کے استاد کو ابلیس بنا دیا، مردود قرار دے دیا گیا۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری زبان میں ادب نہیں ہے، ہمارے انداز میں ادب نہیں ہے، تو ہم کہیں مارے نہ جائیں۔ اور ادب کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے، اپنی فیملی کو دینی ہے۔ تو ایک پہلا درس آج کے بیان سے ادب کا لے کے جانا ہے۔ اور سبحان اللہ، اے اہل سنت والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں کمال کا مسلک اور کمال کی کہتے ہیں نا منہج ملا ہے، خوبصورت راستہ ملا ہے، دین کا کیا خوبصورت حصہ ملا ہے کہ جب بھی آپ عاشقان اہل بیت سے، اہل سنت والوں سے ملتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ صحابہ سے بھی پیار کرتے نظر آئیں گے، وہ اہل بیت سے بھی پیار کرتے نظر آئیں گے، وہ اولیاء سے بھی محبت کی بات کریں گے۔ کچھ لوگ کسی کے پاس جاؤ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ اہل بیت کی بات کریں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اہل سنت والوں، تمہارا بیڑا پار ہے، اور کیوں نہ ان ہستیوں سے ہم پیار کریں، کیونکہ یہ راستہ تو نبی پاک نے ہمیں دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لائک اسٹارز، کسی کی بھی پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کو ستارے کہا، اور سبحان اللہ اپنی آل کو کیا فرمایا؟ ایک حدیث کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے میری آل میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار لگ جائے گا۔ تو یہ تو دونوں ہمارے لیے ضروری ہے نا، ہماری دونوں آنکھیں ہیں، صحابہ بھی دل و جان سے ہمیں پیار ہے، اہل بیت پہ جان قربان ہے۔ تو سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے اہل سنت کا یہ عقیدہ کس شان سے اور کس پیارے انداز میں بیان کیا، اور ان دونوں حدیثوں کا عطر عطا کر دیا۔ دیکھیں آج جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آج کل تو کمپاس وغیرہ آ گئے اور اس سے پانی کے جہاز راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر ایک زمانہ ایسا تھا کہ کشتی چلانے والے ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے تھے۔ تو دو چیزیں چاہیے ہوتی تھیں سفر کمپلیٹ کرنے کے لیے، اچھی کشتی
اور ستارے. سبحان اللہ. اب دیکھو بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم کہتے ہیں ستاروں کو. ہمارے تو ستارے صحابہ ہیں اور ہماری کشتی اہل بیت ہیں, تو پھر بیڑے نے پار ہی لگنا ہے نا انشاءاللہ. تو سبحان اللہ, ہر صحابی نبی. تو ادب, سب کا ادب, اولیاء کا ادب, بلکہ اولیاء کا, صحابہ کا, اہل بیت کا تو اپنی جگہ کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں نارمل مسلمانوں سے بھی ادب سے بات کرنی ہے. ہمیں کیوں کسی کو ذلیل کرنا ہے, کیوں کسی سے لڑائی کرنی ہے, کیوں کسی کو طنز کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی. ہو سکتا ہے یہاں کوئی رب کے ایک نہیں, ایک سے زیادہ ولی بیٹھے ہو. اچھا, علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولایت کی منزل پہ پہنچ چکا ہے. اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لے. تو اب ہم اللہ کے کسی ولی سے لڑ رہے ہیں, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو جھڑک رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ میرا ملازم ہے, کیونکہ وہ غریب ہے, اس لیے نہیں. اگر وہ رب کا ولی ہے, ویسے تو عام مومن کو بھی تنگ نہیں کر سکتے, لیکن ولایت کی بات دیکھیں. جتنا چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے, علماء بھی بیٹھے ہیں, اب تک جو میں نے پڑھا ہے, دو ہی باتوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں اللہ سے جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے, اور یہ کتنی خطرناک بات ہے. نمبر ایک, سود کا کام کرنے والا. اے میرے تاجران بھائیوں, کبھی بھی سود نہ لینا نہ دینا, سود کا کاروبار مت کرنا, اس کے قریب مت جانا, کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک نے جو فرمایا, حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ ایسا ہے جیسا اس نے رب سے جنگ کیا. اللہ سے جنگ, یار اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہوگا نا, تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم نے سود کا کام کرنے والوں کو اینڈ آف دا ڈے برباد ہوتے ہی دیکھا ہے. اور جو دوسری روایت نظروں سے گزری ہے نا, فرمایا جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی, وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب سے جنگ کا اعلان کر دیا, یا اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اب سوچ لو, اگر کسی ولی سے ہی دشمنی ہو گئی, اللہ کے کسی بندے سے دشمنی لے کے بیٹھے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, اور کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا. ادب, پیار, محبت, درگزر. کوئی غریب بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. بلکہ احادیث میں تو یہ مضمون نبی پاک نے سمجھے صراحت کر دی اور ڈیفائن کر دیا, کہ جس کا مضمون یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں, پرا گندا بال, میلے کچیلے کپڑے, محفل میں کوئی انہیں بلاتا نہیں ہے, نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا, مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. اب سوچیں, ایسے تو بہت سارے لوگ ہمارے قریب بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, بعض اوقات قریب آتا تو بٹھاتا بھی کوئی نہیں انہیں. نہ کیا کرو ایسا. ہو سکتا ہے کہ میری مشکلیں, میری پریشانیاں, ہماری ڈیفیکلٹیز, ہمارا کاروبار نہ چلنا, گھر کی بیماریاں, اس کی وجہ یہ ہو کہ میں کسی اللہ کے ولی کو تنگ کر بیٹھا ہوں, بے ادبی کر بیٹھا ہوں. اپنی زبان میں نرمی لائے نا. کسی بڑے اس کو نا سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی ہے کہ میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے, میٹھا بولنے سے شوگر نہیں ہوتی ہے. میٹھا بولنا شروع کر دو نا یار, میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا ہم نے. میٹھے بول اپنائیں, سب کے ساتھ پیار سے بات کریں. کچھ لوگوں کا انداز ہی بڑا روب والا ہوتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا زبان میں ہڈی ہوتی نہیں مگر کئی ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. زبان میں تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے. کسی کی تلوار کا وار جو ہونا اس کا زخم بھر جاتا ہے, مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. تو زبان کا اچھا استعمال, ادب. آج یہ درس لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ. اچھا, اب ادب کیسے ملے گا؟ با ادب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ملے گا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول جہاں آپ کو ادب ہی سکھایا جاتا ہے. بچوں سے بھی شفقت کرنی ہے, بڑوں سے بھی پیار سے بات کرنی ہے, بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے, اولیاء, صحابہ, اہل بیت, ازواج مطہرات, امہات المومنین, ادبی کی بات آپ کو ملے گی. بے ادبی کا اسٹائل ہے ہی نہیں. تو یہاں رہو, انشاءاللہ با ادب بن جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے با ادب غلاموں میں ہی شامل رکھیے گا. بڑا پیارا شعر ہے نا کلام کا, محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے, محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے,
زد نہ کبھی بے ادبی. تو انشاءاللہ باادب رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسرا درس اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں. قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے. ذرا واقعہ سنیے گا. ایک یہودی تھا، نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا. نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان. اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا. آپ اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ.